نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم۔ کل کا درس تھا کہ 126 نمبر آیت وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنے تمہیں سزا دی گئی یا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آج کا صبر ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے سرکشیوں پر غمگین نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ کریم ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کا مددگار ہے، ان کے ساتھ ہے جن کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المحسنین۔ یہاں دیکھیں آگے اس درس کو بڑھاتے ہیں کہ کل کے درس میں بھی ہم نے یہاں پہ چند آیت مبارکہ پیش کی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم سزا دو، جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کو بھی، حضور علیہ السلام صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کا مسئلہ کیا، بھائی چلو اگر آپ نے شہید بھی کر دیا لیکن ناک کان وغیرہ کاٹنا یہ منع ہے، تو یہ کیوں کیا؟ لیکن اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے سورہ شورا کی بھی 39 تا 43 نمبر آیتیں سنائی، اور آج مزید آگے درس بڑھاتے ہیں کہ اللہ کریم نے وَاصْبِرْ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، مختلف انداز سے اللہ کریم نے صبر کی تلقین دی، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے پورا کیا جائے گا۔ یہاں پہ رب فرماتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں تعریضاً اور تصریحاً یہ فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی نسبت صبر کرنا افضل ہے۔ جو سورہ شورا کی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر سزا دے بدلہ لے تو اس کے برابر لے، اگر اب معاف کرو گے درگزر کرو گے تو اس کا بڑا اجر ہے، اور یہ بہت عظمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اس آیت میں پیارے عقائد و جہان کو ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیونکہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا آپ کا صبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے، اعانت سے ہوگا۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا صبر کرنا اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوش غضب میں ہو اور انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو، اس وقت وہ صبر کرے گا تو اس وقت اپنے کریم اللہ فرماتا ہے اپنے نقصان پر ان کو غم ہوگا تو یقیناً انتقام تو لے گا۔ تو اس وقت اب انسان اپنے نفس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ یعنی آپ اپنے اصحاب کو نقصان پر غم نہ کریں اور ان سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو۔ ان آیتوں میں اللہ کریم نے پیارے عقائد و جان کو صبر کرنے اور بدلہ نہ لینے کا حکم دیا، اس سے یہ وہم نہ ہو کہ حضور علیہ السلام طبعاً بدلہ لینا چاہتے تھے، فطرتاً انسان کی کمزوری ہوتی، اس سے یہ انسان کی سوچ پیدا نہ ہو، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، بلکہ آپ کی سیرت اور
صفت یہی تھی کہ آپ صبر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے، اور ان آیتوں سے مراد یہ کہ آپ اپنے صبر اور درگزر کرنے کی صفت پر برقرار رہیں۔ میں آیت مبارکہ بھی سناؤں گا بھی، سورہ ال عمران کی 159 نمبر آیت، سورہ اعراف کی 199 نمبر آیت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کر دی کہ حضور علیہ السلام طبعاً سخت مزاج اور ترش کلام کرنے والے نہ تھے، اور نہ تکلفاً سخت مزاج تھے، اور نہ بازار میں شور کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ بہت پیارے تھے۔ یہ میں آپ کو سورہ آل عمران کی وہ آیت سنا دوں 159 کے، یہاں پہ اللہ کریم فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اب ان کے لیے بڑے نرم مزاج تھے، نرم خو تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے اے محبوب لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے پاس یہ لوگ جو ہے وہ نہ رہتے بلکہ پریشان ہو کر یہ تتر بتر ہو جاتے۔ سخت مزاج انسان کے پاس لوگ جمع نہیں ہوتے، تو آپ درگزر کرنے سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان سے مشورہ کریں۔ یہ بھی حضرت عمر و صدیق اکبر ان کے بارے میں کہ ان سے مشورہ کریں، ان کی شان ہے، اور جب کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام کی صفت اللہ خود فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اچھے مزاج، نرم خوش، مسکرانے والے تھے۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ آپ صبر کریں، یعنی اس پر استقامت اپنائیں اور اسی طرح ہیں اور دوسروں کے لیے تعلیم دیں۔ پیارے آقا دو جہان کے معاف کرنے اور بدلہ نہ لینے کے لیے تمہارے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو سخت ایذا پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کا نچلا دان شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائے کہ برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا، بددعا دینے والا نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اللہ انہیں سمجھ آتا فرمائے۔ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، حضور نے یہ فرمایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر پر چوٹ لگانے کہ ان کے گناہ کو معاف فرما، نہ یہ کہ ان کو مطلقاً معاف فرما، ورنہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ امام ابن حبان نے کہا، یہ ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ معاف کر دے تو معاف کرنے کا کیا مقصد کہ جہنم سے معاف کر دے، کہ نہیں مجھے جو تکلیف دیے میرے طرف سے یہ اس میں انتقام نہیں لیتا، میں معاف، ورنہ اللہ کے ساتھ جو شرک کریں گے، جو کفر کریں گے، اس سے تو معافی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پیارے عقائد و جان وہ تب ہوگی جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئیں گے۔ پیارے عقائد ہونا جنگ خندق کے دن فرمایا ان لوگوں کو کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، پڑھنے سے ان کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ اے اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، آپ کا چہرہ خون آلود کیا گیا، اس کو اپنے معاف فرما دیا کیونکہ وہ آپ کا حق تھا، اور کافروں نے نماز عصر میں خلل ڈالا اور ان کو معاف نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ طائف کے میدان میں پتھر برس رہے اور نالین مبارکین خون لہو لہان ہے، پھر بھی دعا دے رہے یا اللہ انہیں برباد نہیں کر، انہیں ہدایت دے۔ لیکن یہاں پہ خندق میں نماز قضا ہوتی ہے تو اللہ ان کے پیٹوں کو جہنم کے آگ سے بھر دے۔ جبریل آتا تھا کہ یہ کیا، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا تو اب بددعا نہیں رہتی، یہاں پہ دعائے زر دے رہے، بولے نہیں وہ میرے لیے میرے اوپر تھا، یا میرے رب کا وہ ہے، تو میرے رب کی عبادت سے ہمیں غافل کریں گے تو کیونکہ وہ میرا حق تو یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ آپ کا معاف کرنا اور درگزر کرنا آپ کے حقوق کے متعلق ہے۔ امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی نے بعض ان یہودی علماء سے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ بہت اچھا واقعہ، اس سے سنیں
کہ نبوت کے جتنے علامات تھے وہ سب میں نے پیارے عقائد و جہان کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ میں نے حضور کو جب دیکھا تو میں نے بولا کہ یہ تو ہے نبی، لیکن کچھ چیزیں تھی جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ علامتوں کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ کچھ علامت ایسی تھی، ایک یہ کہ آپ کا حلم، صبر، بردباری، اور آپ کی بردباری آپ کے غضب پر غالب ہے، یہ میں دیکھ لوں۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، وہ یہودی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں کہ نبی کی تو شان یہ ہوتی ہے تاکہ میں آپ کے حلم اور بردباری کا مشاہدہ کر سکوں، میں نے مدت معینہ کے ادھار پر آپ کو کھجوریں فروخت کیے۔ اب دیکھیں کسی سے کاروبار کرو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ میں نے اب معلوم کرنا تھا کہ بردباری حلم کتنا ہے، تو میں نے کچھ کھجوریں حضور علیہ السلام کو ادھار دے دی۔ اچھا، مدت کے آنے سے پہلے میں نے آپ سے قیمت کا تقاضا کیا کہ اب دیکھیں معلوم کیا، کیونکہ آپ کسی سے بھی میں بولوں گا بھائی 10 تاریخ کو دوں گا، اب 5 تاریخ کو ہوگا تو میں لڑوں گا، بھائی تیرا دماغ خراب ہے، 10 تاریخ ہم نے کیا ہوا طے کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر میں بردبار صبر کرنے والا ہوں تو میں بولے عرض کا کر دے، 10 تو ٹھیک ہے پہلے مانگتے دے دو۔ اب وہ امتحان لے رہے حضور علیہ السلام کا۔ ابھی وہ 3 دن رہتے تھے کہ میں نے یہودی کہتا ہے کہ اب میں مسلمان ہو گیا، آپ کی قمیض پکڑ لی اور سخت غصے سے آپ کو گھورا اور کہا یا محمد علیہ السلام، اب میرا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ سخت لوگ ہو، اور آپ لوگ کے ہاں یہ ہے یہ ہے۔ اب باتیں بڑھانے لگا کہ اس کو غصہ دلا دوں، خواہ کی۔ اب ایمان کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ بردباری اور حلم کتنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے دشمن، تو میرے سامنے حضور علیہ السلام سے ایسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے تیری قوم سے معاہدہ کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضور علیہ السلام انتہائی سکون سے تبسم فرماتے ہوئے حضرت عمر کے طرف دیکھ رہے تھے، پھر فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت تھی، تو مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو اچھے طریقے سے تقاضا کرنے کا کہتے۔ عمر کو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ حضور قرض کو ذرا نرمی سے مانگا جاتا ہے، مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو قرض دے دے، یہ طریقہ تھا۔ اب اس کو مار دھمکیاں دے رہے کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا، ایسے نہیں کرو۔ جاؤ عمر، اب حضور نے فرمایا جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ 20 سا زیادہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ 1 سا 4 کلوگرام کا ہوتا ہے، 20 سا زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا اے عمر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نبوت کے تمام علامات دیکھ چکا تھا، مگر میں 2 علامتیں دیکھنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر غالب رہتا ہے، اور دوسری یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف حلم کو ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور پیارے عقائد و جہان کو نبی مان کر راضی ہوں۔ اب اے عمر، میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا تو کوئی مقصد تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ حلم اور غضب میں مزید اس کی بردباری۔ ہم تھوڑے سے غضب میں آگے بھی ہمارا ڈرائیونگ شیطان کرتا ہے، 2 وقت میں شیطان انسان کا ڈرائیونگ کر دے، یاد رکھو۔ ان کے ہاتھ، ان کی زبان کتنے آتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی میں نے 3، اب میں پچھتا رہا ہوں۔ میں نے بولا اس وقت شیطان تیرا ڈرائیونگ کر رہا تھا، کچھ سیکھ لیتے نا، 1 طلاق دے دیتے، کم وقت کہیں کا۔ اب آ رہے کیا کروں، رو رہے پیٹ رہے۔ اس وقت غضب تھا تو 3 سے تمہارے پہلے بریک نہیں لگ رہی تھی۔ تو غضب کے وقت شیطان ڈرائیونگ کرتا ہے، بیوی کو طلاق دے، کسی کو گولی مار دے، دوسرے شہوت کی وجہ سے بدکاری میں مبتلا کر۔ یہ 2 ٹائم شیطان انسان پر غالب آ کر اس کو جہنم میں پہنچاتا ہے، اللہ شیطان کی شر سے بچائے۔ محمود اور روایت کرتے ہیں کہ اعرابی نے آپ کی چادر اتنی زور سے کھینچی، اعرابی کہتے دیہاتی کو،
کہ آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان 2 اونٹوں پر طعام لاد کر دیجئے، کیونکہ آپ مجھے اپنے مال سے لاد کر دیں گے، نہ اپنے باپ کے مال سے. اللہ نبی کو ایسے بات کر رہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ بیت المال کا مال ہے، مجھے دے دے، تو اپنے باپ کا مال تو نہیں دے رہا. اب ایسے دیکھیں، اب آج کل کے حکمرانوں تھوڑا سا اوپر چلا جاتے تو کیسی باتیں کرتا ہے. اب حضور علیہ السلام جس کے صدقے سے کائنات آباد ہے، آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے طرف سے نہیں دے رہا، نہ میرے ماں باپ کا مال ہے، اور 3 بار سے مغفرت چاہیے، اور فرمایا میں اس وقت تک تم کو ان اونٹوں پر غلہ لاد کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گے. تو نے میرے اوپر چادر کیوں کھینچی؟ حضور نے فرمایا اتنا زور سے مانگ لیتے کہ میں دے دے، کتنی زور سے میرے گلے میں چادر کیوں کھینچی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا. دیہاتی کیا کر رہا ہے؟ میں بدلہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، بولے چلو چھوڑو، اس شخص کے 1 اونٹ پر کھجوریں لاد دو اور 1 اونٹ پر جو لاد دو. اور امام اب دیکھیں دونوں وہ دے بھی دیے. یہ نہیں کہ اس کا قرض تھا، یہ تھا. آج کوئی ویسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ایسے کوئی بدتمیزی کرو اس کو چھوڑے گا؟ بولو جیل میں ڈال دو. ہم بانٹ رہے تیرے باپ کے نوکر ہے، تو یہاں بدماشی کر رہا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں اگر کوئی آئے تو دنیا میں اتنا بڑا مقام حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. حضور پورے کائنات کے بعد از خدا بزرگے اس کے حلم بردباری کو دیکھے. بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زور سے چادر کھینچی تو آپ نے اس طرح مڑ کر دیکھا، پھر اب ہنسے اور اس کو دینے کا حکم دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے اور اظہار آسانی پر صبر کرنے کی آپ میں بہت عظیم صفت تھی. آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے سخت طبیعت اور جفاکش سنگ دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرف متنفر تھے، آپ کی اس نرم دلی کو دیکھ کر آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال نچھاور کرنے لگے. عائشہ صدیقہ بیان کرتی کہ میں نے کبھی حضور علیہ السلام کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو نہیں توڑتا. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا تھا تو آپ سے بڑھ کر غضب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور جب بھی آپ کو 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا جاتا ہے تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار کر لیتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. پیارے عقائد و جان پر ظلم کرنا اور آپ کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے تھے؟ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ تو اللہ کا حق ہے کہ اپنے حضور پر کیوں ایسے کیا، وہ تو ختم ہو گیا. تو کہتے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایذا یا تو کسی سخت دل مسلمان نے پہنچائی، جیسے ایک اعرابی دیہاتی نے آپ کی چادر کھینچ کر سوال کیا کہ اس کو 2 اونٹوں میں غلہ لاد کر دیا جائے، تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا عذر ہے، اس لیے آپ نے اسے معاف کر دیا. اور یا کسی منافق نے اسے کیا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کی اظہار رسانیوں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیں تو آپ معاف کر دیتے. لوگ کہیں کہ پیارے عقائد و جہان اپنے صاحب کو قدر اگر ابی بن خلف وغیرہ کو مار دیتے یا وہ سختی کرتے تو لوگوں کو مزید موقع ملتے کہ یہ تو اپنوں کو مار رہے ہیں، بظاہر تو اپنے تھے نا. تو حضور علیہ السلام اللہ کریم نے سورہ نمبر 33 میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کے پاکیزہ حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہنوں سے، بھائیوں سے، نانا حال سے، دادا حال سے، سسرال حال سے ہمیشہ کے لیے نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پہچانتے نہیں، فلانی، اور پھر کہتے ہیں اللہ جنت دے گا. جنت کا راستہ تو حضور نے بتایا. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا
کہ کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، حضور نے ان سے کہا گیا کہ جنت کے جانے سے کون انکار کرے گا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، ہاں وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، میری نافرمانی، میری طریقوں، میں نے جو شریعت بتائی، ہاں اس کی نافرمانی کرے گا تو اس نے جنت سے میں جانے سے انکار کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب تب بنو گے جب تم اس نبی کے پیروکار بنو، اس کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ تو آج ہمارا اندر یہ نہیں ہے۔ علماء کے اندر کتنا تکبر آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہہ رہے تمہیں تمیز نہیں مسئلے پوچھیں۔ بھائی عام انسان ہے، اس کو عالم کی پتہ نہیں ہے، اس کو ادب نہیں ہے، اس کو دیکھو حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل بتا دیا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سنگ دل لوگ ہیں، لیکن ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ پھر وہی لوگ ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو آج کا درس ہمارا تھا کہ آپ صبر کیجئے، اور وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کی سرکشیوں پر غمگین نہ ہو اور نہ ان کے سازشوں سے تنگ دل ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کی محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ وہاں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا جنتی وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں احسان کرنے والے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت۔ آج سورہ نحل کا درس پورا ہو گیا۔ کریم اللہ جو صحیح ہو گیا وہ تیرے توفیق سے تھا، جو ہمارے سے غلطیاں ہو گئی کریم اللہ علم کی کمی ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ اللہ قرآن پاک کو صحیح سمجھنے، اس کے بعد اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ ایا کریم اللہ تو ہی عطا کرتا ہے۔ کریم اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت، جو ہمیں پیارے عقائد و جہان کے پیارے سنتیں اس میں ملتی ہیں، شریعت ملتی ہے، دین اسلام کے عقائد نظریات ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ کریم اللہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرمند فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔